ایمان کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ پھر عرض کر دوں کہ ایمان اصل میں ایمان بالرسالت ہے۔ اگر آپ جوئش ویب سائٹ پر جائیں اور ان کے جوئش ڈاکٹرن آپ ٹائپ کریں تو آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے، تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے آپ ایمان مفصل کی تفصیل پڑھ رہے ہیں۔ آج کا یہودی اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی مانتا ہے جیسے ہم مانتے ہیں، اس کی اسماء اور صفات کے ساتھ، فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، بعد سے بعد الموت کو مانتا ہے، جنت کو مانتا ہے، دوزخ کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے۔ تو پھر کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ مسلمان ہونے کی شرط ایک ہی ہے، جب تک کوئی شخص واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہ سمجھے، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے سکھوں کے بارے میں، اس لیے کہ جب ہمارے بڑے، یعنی ہم عام لوگ سوائے ہم میں سے جو قریشی اور ہاشمی ہیں، وہ عرب سے مائگریٹ ہو کے آئے ہندوستان میں، باقی ہم سب کون ہیں؟ راجپوت ہوں، رائی ہوں، جاٹ ہوں، ڈوگر ہوں، گجر ہوں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ ہندوؤں کی اولاد۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود۔ مسلمان کیسے ہو گئے ہم؟ ہمارے بڑے باپ دادا مسلمان کیسے ہو گئے؟ صوفیاء کرام نے ان پر محنت کی۔ یہ صوفیاء کون تھے؟ کہ ان کے مرشدوں نے ان کو حکم دیا، کسی کو کہا تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا کہ دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا کہ اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، کسی کو کہا کہ ملتان جا کے بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک دفعہ اپنے دادا مرحوم سے پوچھا کہ جی ہمارے بڑے کس کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے؟ تو انہوں نے کہا ادھر کہیں کوثر شریف کی طرف تھے۔ میں چھوٹا تھا، اس کی قدر نہیں تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میں ان سے تفصیل پوچھتا اور میں اس مٹی کو بھی جا کے چوم کے آتا کہ جو میرے اسلام کا ذریعہ بنی۔ تو یہ بہت بڑا احسان تھا صوفیاء کرام کا۔ انہوں نے کوئی لیکچر نہیں دیے تھے، کوئی دروس نہیں دیے تھے، بس ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے اور راہ چلتے لوگوں کو بلایا، ان سے گپ شپ لگائی، حال چال پوچھا۔ لوگ جو ہے وہ ان کی خدمت کرنے لگے اور ان کی خدمت سے انہوں نے خود کچھ نہیں بنایا، لنگر چلا دیا۔ ہر گزرتا ہوا شخص جو ہے، آؤ کھانا کھا کے جاؤ، آپ بھائی کھانا کھا رہے ساڑھے پر، اور ہلکی ہلکی باتیں، دین کا تعارف کروایا، بت پرستی سے نفرت پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چپکے سے تعارف کروا دیا اور انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ جب بہت کثیر تعداد میں ہمارے بڑے مسلمان ہو گئے تو ہندو بڑوں کو تکلیف ہوئی، تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا مذہب بھی ختم ہو جائے۔ وہ سر جوڑ کر بیٹھے، وجہ کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے بت بنا کر ان کو پوجتے ہیں، یہ نانسنس حرکت جو ہم کرتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے لوگ ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے متنفر ہو گئے۔ لہٰذا ہندوؤں نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا اور وہ سکھ مذہب ہے۔ ایک وہ سائیکالوجسٹ ہے نا، وہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، وہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا گیا ہوا تھا تو مجھے موقع ملا ایک رات گولڈن ٹیمپل میں گزارنے کا۔ کہتے ہیں وہاں میں نے جو دیکھا تو اس پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو گرنتھ صاحب سکھوں کی بڑی کتاب ہے، اس کی جو آغاز ہے وہ تقریباً قل ہو اللہ ہی ہے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ سمجھے پنجابی کے اندر تو وہ ان کی وہ گرنتھ صاحب کا آغاز ہے۔ تو سکھ بھی موحد ہے، تو کیا پھر وہ مسلمان ہے؟ ہرگز ہرگز۔ یہ ایک سازش ہے بہت بڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے نکالا گیا ہے بڑی سازش کے ساتھ، چپکے سے، جیسے بال کو مکھن میں سے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے اور کوئی حرکت بھی نہیں ہوتی، ایسے کیا گیا ہے کہ ایک ہوا میں بات اڑا دی گئی ہے کہ اسلام دین توحید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام صرف لا الہ الا اللہ ہے، جبکہ ہمارے کلمے تو کہ تو جو جز ہیں، ایک جز لا الہ الا اللہ ہے تو اتنا ہی اہم جز، بلکہ اس سے زیادہ اہم جز محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ ایسے منہ سے نہیں نکل گیا، جان بوجھ کر کہا ہے میں نے کہ اگر کوئی، اول تو جب ہمارا کلمہ دو جملوں پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو کون سی قیامت آئی ہے کہ ہم نے اس کو مختصر کرنا؟ لیکن فرض کیجیے کوئی مصیبت آئی گئی ہے کہ آپ نے اختصار کرنا ہے اور اسلام کو ایک جملے میں کہنا ہے، تو پھر وہ جملہ لا الہ الا اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول تو پورا کلمہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیے لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ انکلوڈڈ نہیں ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ میں لا الہ الا اللہ شامل ہے۔ کیوں؟ ہماری پرانی کتابوں میں ایمان کی تعریف ہی یہ ہے، الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے؟ سب سے پہلی بات تو وہ توحید ہی لے کے آئے، لا الہ الا اللہ۔ تو محمد رسول اللہ اگر کوئی شخص کہہ لیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو مان لیتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کو تو سب سے پہلے مان لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جیسے آج کا یہودی یا آج کا سکھ، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ اور ترجمہ آپ سب کو معلوم ہے محمد رسول اللہ کا کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔